سوال احتشام صاحب سے کرنا چاہ رہی ہوں. اب سبھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. احتشام صاحب, ابھی تو یہ ایک وقفہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کا سیز فائر ہے, اس کو لانگ ٹرم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ مکمل جنگ بندی کے لیے پاکستان کو کون کون سی طاقتوں کو مزید انگیج کرنے کی ضرورت ہے؟ کون کون سے ہم پوائنٹس ایسے ہیں جو پاکستان سامنے رکھے جس کے اوپر دونوں ممالک اتفاق کر لیں؟ دیکھیں, جب عادل بات کر رہے تھے ہندوستان کا ایک جملہ ایڈ کروں گا, وہاں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ امبیرسمنٹ فار دی انڈین ڈپلومیسی, اور وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک کمیونٹی وہاں پہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم کر سکتے تھے وہ ہم سے نہیں لیا گیا, نہ کرنے دیا گیا, اور پاکستان لیڈ لے گیا. دیکھیں, اس وقت معروف صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا اس بات کو جان چکی ہے کہ دنیا کا امن و استحکام بارود کے ڈھیر پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا تھا. اس وقت پاکستان نے جو منور کیا, جس طریقے سے پوری دنیا کے کیپٹل میں آپ نے دیکھا, ہم نے رابطے کیے, جا کے بھی کیے اور یہاں بیٹھ کے بھی کیے, اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بہت ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ رہی. اب جو میری اطلاعات ہیں, میں آپ سے ذکر کر رہا تھا پہلے بھی, دیکھیں اب لائٹر نوٹ پہ ایک اہم شخصیت مجھے بتا رہی تھی, انہوں نے کہا کہ بھی ورکنگ لیول پہ تو چیزیں طے ہو رہی ہیں اور جمعے کو بہت سارے لوگ آئیں گے, اور انہوں نے ہنس کے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا بھائی رشتہ طے ہو گیا, رخصتی باقی ہے. مطلب یہ جملہ بھی مجھے کہا گیا. ٹھیک ہے, تو ابھی اب دیکھتے ہیں, جے ڈی وینس بھی آئیں گے, جیری کروشنٹ بھی آئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیو بٹکوف بھی, اور پھر ادھر سے باقی لوگ بھی آئیں گے. اور دوسری میں آپ کو بتاؤں 2 بڑی چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ خبر کے طور پہ میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. معروف وہ یہ ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کھولنا کتنا مشکل تھا. پاکستان نے بڑے ایفرٹ کیے لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے تھے. 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک تو ہمارے جب اسحاق ڈار صاحب جب بیچارے گر بھی گئے تھے, اس چوٹ کے دوران ہی وہ گئے وہاں پہ, جا کے ان سے وانگی سے ملاقات کی, چین سے فارن منسٹر سے. انہوں نے پاکستان, میری اطلاع ہے کہ ان کو کہا گیا کہ جی ناؤ یو نیڈ ٹو پٹ یور پریشر. آپ ایران کو, سب کو پتہ ہے کہ ایران کو اس دوران کس نے سپورٹ کیا, چائنا نے سپورٹ کیا, کہ آبنائے ہرمز کھلوانے میں ان پہ دباؤ ڈالیں. وہ کہتے ہیں کہ چائنا کا بھی دباؤ کامیاب ہوا بڑی حد تک. اور دوسری بات ہے جو میرا خیال ہے زیادہ اہم بات ہے خبر کے طور پہ, وہ معروف یہ ہے کہ جو وہاں پہ سافٹ کارنر لوگ ہیں جو ہارڈ لائنر نہیں ہیں, جس میں پریزیڈنٹ مسعود مشکیان بھی سمجھے جاتے ہیں اور عباس عراقچی بھی, وہاں پہ ان کے مقابلے میں پاسداران انقلاب بہت تکڑے ہیں. ان کی بات جو ہے نا وہ سنی جاتی ہے اور ساری باتیں ان سے طے ہوتی ہیں. میری اطلاع ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا ڈائریکٹ رابطہ پاسداران انقلاب کے اہم راؤنڈ وہاں سے ہوا. اچھا, ان کو کنونس کیا گیا, ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا یہ رویہ نہ صرف آپ کی سویلائزیشن بلکہ پوری دنیا کی سویلائزیشن کو لے بیٹھے گا. تو آپ کی سویلائزیشن تو اپنی جگہ ہے, تو بہتر یہ ہے کہ دنیا کی سویلائزیشن کو سیو کیا جائے, اس کے لیے ضروری کام کریں. تو وہ ہمارا اتحاد بھی آصف منیر صاحب نے, ہمارے فیلڈ مارشل نے کیا, ڈائریکٹ رابطہ کر کے جو اطلاعات ہیں پاسداران کا آپ کے اہم رہنما سے باتیں کی ہیں. نام نہیں بتاؤں گا ان کا کیونکہ پھر بہت باتیں کھل جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. اب ہندوستان میں آپ سارے اینالسٹ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو کسی فارن آفس کے بندے نے, ہمارے کسی پولیٹیکل لیول پہ ہماری حکومت نے, کانگریس میں شتی ترور جیسے بڑے بڑے فنکار بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی رول ہی نہیں پلے کرنا پسند کیا اور پاکستان لیڈ لیتا چلا گیا. اور یہاں پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا دنیا میں کیا ہوا. دیکھیں معروف, پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے, لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر کے ایک ٹویٹ کے بعد 17% دنیا میں تیل کی قیمت کم ہو گئی. لیکن تو یہ کسی حیثیت ویلیو سے کم بات ہے. تیل نکالنا جانتا ہے, اس نے صحیح طریقے سے تیل نکالا ہے. دیکھیں, اب اس لحاظ سے تو دیکھا جائے, ہم نے انڈیا کا تیل نکالا. مئی سے مئی تک جو ہم نے سفر طے کیا, اس میں جو ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا, ہمیں پولیٹیکل ڈپلومیٹک لیوریج ملا. آج دنیا ساری پاکستان کو آج سمجھ رہی ہے, اور وہی ہندوستان نے جو پروپیگنڈا کیا برسوں پاکستان کے خلاف, دہشت گردی ہے, ایپی سینٹر آف دہشت گردی ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ ساری چیزیں نیگیٹو ثابت ہوگی. اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں. اور دوسری بات ہے, میری اطلاع یہ بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں, اب مڈل ایسٹ میں جس ممالک میں پاکستان کا معروف ایک نیا سیکورٹی رول بننے جا رہا ہے, اس کی نیٹی گریٹیں طے ہو رہی ہیں. میں ڈیٹیل آپ کو پھر کسی وقت بتاؤں گا اس کی, وہ کیا ہوگا. پوسٹ وار سینیریو میں پاکستان کا مڈل ایسٹ کے اندر وہ خاص طور پہ 6 خلیجی ممالک کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.